بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین، آج آپ کے ساتھ جو حدیث مبارکہ شیئر کرنے لگے ہیں وہ حدیث مبارکہ حج والوں کے لیے فضیلت کے موضوع پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو غور سے سنیں۔ اس کے اندر ایک حاجی کو اللہ تعالیٰ کتنا انعام سے نوازتے ہیں۔ ان انعامات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے ان انعامات کا حقدار بنا دے۔ حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منا کی مسجد میں حاضر تھا۔ دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی، حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہا ہے تو تم نے دریافت کر لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہا ہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو 1 قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے، وہ تمہارے اعمال میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ 1 عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے، اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ شانو دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندو دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کو گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، یا بارش کی قطروں کے برابر ہوں، یا سمندر کی جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندو جاؤ، بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکریوں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے 1 بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر مڑانے میں ہر 1 بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے، اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، آئندہ از سر نو اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج جو مبرور ہو، جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے۔ محترم سامعین، یہ فضائل ہیں حج والوں کے لیے۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر میں حج کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہر حدیث اور وظیفہ اور دعا آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔